حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم پروگرام درس قرآن کے اندر 11ویں پارے کے عام احکامات اور مضامین پر بات کریں گے۔ 11ویں پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ یہ لوگ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے، جب تم ان کے پاس جاؤ گے آپ کہہ دیجئے کہ یہ عذر مت پیش کرو۔ 10ویں پارے کے آخر میں جہاں اہل ایمان کا تذکرہ تھا، اس کے ساتھ ساتھ ان منافقین کا تذکرہ بھی تھا جو باوجود اسباب اور وسائل کی فراوانی کے غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے اور عین موقع پر مسلمانوں سے علیحدہ ہو گئے تھے۔ ان 3 آیات کے اندر انہی منافقین کا تذکرہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس آ رہے تھے، اللہ رب العزت نے غزوہ تبوک سے واپسی پر وحی کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ جب آپ واپس مدینہ منورہ پہنچیں گے تو منافق لوگ آپ کے سامنے عذر پیش کریں گے۔ ان 3 آیات کے اندر انہی منافقین کا تذکرہ ہے۔ فرمایا یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، کہ جب آپ واپس لوٹ کر جائیں گے وہ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے، میرا فلاں معاملہ تھا، میں فلاں مشکل میں پھنسا ہوا تھا، مجھے معذور سمجھیے۔ اللہ رب العزت نے یہاں ان کے نفاق کو کھول دیا، فرمایا قل لا تعتذروا، آپ کہہ دیجئے کہ میرے سامنے عذر پیش نہ کرو، لن نؤمن لکم، کہ میں کبھی بھی تمہیں سچا نہیں سمجھوں گا۔ کیوں؟ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، مجھے اور ہم مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے تمہارے بارے میں خبر دے دی ہے کہ تم بغیر عذر کے دل میں نفاق چھپا کر ہم سے پیچھے رہ گئے ہو، ابھی میرے سامنے عذر پیش نہ کرو۔ یہاں 2 باتیں انتہائی اہم اور بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ ایک تو یہ کہ منافق آدمی کی نشانی یہ ہے، جیسا کہ آگے آ بھی رہا ہے، کہ غلط کام کر کے اس پر بہت زیادہ عذر اور قسمیں۔ دوسری چیز جو ہمیں پتہ چلی ہے، اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ مجھے میرے اللہ نے بتا دیا ہے۔ تو جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے غلط عقیدہ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امتی کے حوالے سے کہ فلاں کو غیب کی خبر تھی، فلاں کو ما کان ما یکون، جو ہوا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، سب کی خبر ہے، ان کے اوپر بڑی کاری ضرب ہے۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، ہمیں ہمارے اللہ نے تمہارے بارے میں بتایا ہے۔ تو بہرحال منافقین، جیسا کہ اللہ رب العزت نے وحی کی کہ آئیں گے، عذر کریں گے، آپ نے قبول نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم، اے میرے حبیب یہ آپ کے سامنے آ کے جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے۔ کیوں یہ کام کریں گے؟ کہ تاکہ آپ ان کو معذور سمجھیں اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ فرمایا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ لیکن اللہ رب العزت کا فیصلہ آ چکا ہے، اِنَّهُمْ رِجْسٌ، یہ جو لوگ دل میں منافقت رکھ کے، اسلام سے دشمنی رکھ کے، بغض رکھ کے، باہر سے اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہتے ہیں، یہ ناپاک لوگ ہیں۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر فرمایا يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ، یہ دوسری مرتبہ اس بات کو ذکر کیا کہ اللہ کی قسم اٹھائیں گے، اور پھر فرمایا کہ تیرے سامنے ضرور قسمیں اٹھائیں گے۔ کیوں؟ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ، تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں، آپ ان سے خوش ہو جائیں۔
اور ان کو حقیقتاً معذور سمجھیں۔ فرمایا فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ اے میرے حبیب، آپ اور مسلمان اگر ان سے راضی بھی ہو جائیں تو اللہ رب العزت ان سے کبھی بھی راضی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ فاسق و فاجر سے راضی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت کا جو معیار ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے، نہ کہ وہ جو جھوٹی قسمیں اٹھا کے اپنے آپ کو زبردستی مسلمان اور مومن ظاہر کرے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بات جب بھی کرے گا جھوٹ بولے گا۔ تو جس مذہب یا جس عقیدے اور نظریے میں جھوٹ کو عبادت سمجھا جائے تو پھر اس دین اور اس نظریے اور اس عقیدے کے کیا کہنے۔ اس کے بعد ان منافقین کا تذکرہ ہے جو دیہاتوں کے اندر رہتے تھے۔ فرمایا الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم، کہ شہر کے اندر رہنے والے کافر، شہر کے اندر رہنے والے منافق، یہ بھی اپنے نفاق اور اپنے کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن جو بادیہ نشین یعنی دیہات کے اندر رہنے والے لوگ ہیں وہ جیسے اخلاق کردار میں بہت کمزور ہیں اور اکھڑ مزاج ہیں، تند مزاج ہیں، ایسے ہی وہ اپنے کفر اور اپنے نفاق کے اندر بھی شہر میں رہنے والے کافروں اور شہر میں رہنے والے منافقوں سے زیادہ سخت ہیں، اس لیے کہ نہ ان کے پاس کوئی تعلیم ہے، نہ ان کے پاس اخلاق و کردار کی کوئی شکل ہے۔ تو شہری کافروں اور شہری منافقوں کے مقابلے میں دیہات کے رہنے والے کافر اور منافق زیادہ سخت ہیں۔ دیہاتیوں کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں بھی بہت ساری روایات آتی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ دیہاتی لوگ حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے لاڈ پیار کر رہے تھے، تو انہوں نے سوال کیا اتقبلون صبیانکم، کیا آپ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، ان سے اس قدر لاڈ پیار کرتے ہیں؟ ہم تو اپنے بچوں کو بوسہ نہیں دیتے۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل کی مذمت کی کہ اگر اللہ نے تمہارے دلوں سے رحم و شفقت کا جذبہ نکال دیا تو میرا اس میں کیا اختیار ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ حسن اخلاق اور اچھے طریقے سے پیش آنے کی دعوت دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم یبجل عالمین فلیس منا، جو ہمارے بچوں پر رحم نہ کرے، شفقت والا معاملہ نہ کرے، ہمارے بڑوں کو عزت نہ دے، ہمارے علماء کی قدر نہ کرے، وہ ہماری کامل اتباع کرنے والا نہیں ہے۔ تو بہرحال دیہاتیوں کے بارے میں بتا دیا کہ وہ نسبتاً شہر کے لوگوں سے زیادہ تلخ، زیادہ سخت اور زیادہ اکھڑ مزاج تھے۔ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اس میں دیہات کو نہیں کوسنا چاہیے، بلکہ دیہات کے اندر بھی وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، دیہات میں بھی بہت سارے اہل ایمان رہتے تھے، یعنی منافقین کے بعد مخلص اہل ایمان کا تذکرہ ہے جو دیہاتوں کے اندر رہتے تھے، اور فرمایا وہ ایسے اعمال کرتے تھے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو سکے۔ اس کے بعد عام مومنین کی تعریف اور ان کی صفات کا تذکرہ ہے۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں، سبقت لے جانے والے ہیں، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہوں چاہے وہ انصار میں سے ہوں۔ یہ سبقت لے جانے والے کون سے ہیں؟ مفسرین کی آراء ان کے بارے میں مختلف ہیں۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہو، بیت المقدس کی طرف بھی اور بیت اللہ کی طرف بھی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بیت رضوان میں حدیبیہ کے موقع پر جو لوگ شریک تھے وہ سابق اور مقدم ہیں، اور بعض لوگوں نے اس سے اہل بدر مراد لیے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت نے مہاجرین اور انصار، جو صحابہ کے اندر دو تقسیمات تھیں کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جانے والے مہاجرین تھے
اور مدینہ منورہ میں انہیں امن، پناہ، اخوت اور بھائی چارے کے ساتھ رکھنے والے وہ انصار تھے، اللہ رب العزت نے تصریح کے ساتھ، یہ ایک جگہ نہیں متعدد مقامات پر اس کی وضاحت فرمائی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے اپنی رضاعت کا اعلان فرمایا نہ صرف اللہ ان سے راضی ہے بلکہ وہ بھی اللہ سے راضی ہیں، اور کیا اسی پر بس، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنات، باغات ایسے تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات عالم الغیب ہے، جو کچھ ہوا، جو ہو رہا ہے، جو آئندہ ہوگا، وہ سب اس کے علم میں ہے۔ تو جب اللہ رب العزت کے علم میں ہر بات ہے تو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے اپنی رضاعت کا اعلان فرمایا، تو اس کا یقینی مطلب یہی ہے کہ اللہ نے اپنے علم کے مطابق فیصلہ فرمایا۔ ورنہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ پہلے تو راضی ہو گئے تھے، بعد میں نعوذ باللہ کچھ مرتد ہو گئے تھے، صرف 5 رہ گئے تھے، تو یہ تو گویا کہ اللہ کے علم پر اعتراض اور اشکال ہے۔ اس کے بعد پھر منافقین کا تذکرہ ہے، فرمایا کہ آپ کے ارد گرد بہت سارے منافق رہتے ہیں، اور فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، کچھ مدینے والوں میں سے بھی ہیں، مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، جو اپنے نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، بہت زبردست بات کہ آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ اگر انسان کے اندر ذرا بھی شعور ہو اور مخصوص نظریے اور مخصوص لوگوں کی پیروی کے بجائے قرآن و سنت کی روشنی سے اگر عقیدے کو لیا جائے تو بات بالکل سمجھ آ جاتی ہے، بات کھل کے واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں، لا تعلمہم، اے میرے حبیب آپ ان کو نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم ان کو جانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب کی پھر نفی فرمائی کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ منافق کون ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے۔ پھر فرمایا وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اعتراف گناہ اور توبہ اہل ایمان کا خاصہ ہے۔ منافقین کیا کر رہے تھے؟ عذر تراش رہے تھے، بانے بنا رہے تھے، اور اہل ایمان کو معلوم تھا کہ اللہ رب العزت اپنے نبی کو وحی کے ذریعے سے بتا دیں گے، تو انہوں نے بجائے بہانے تراشنے کے اپنے جرم کا کھلم کھلا اعتراف کیا اور کہہ دیا اے ہمارے حبیب اسباب تھے، حالات موافق تھے، بس سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہم نہیں جا سکے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ کے ہاں دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی مغفرت کتنی کشادہ ہے، اور اللہ کتنا رحمان، کتنا رحیم ہے، بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، حدیث قدسی ہے، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگیں، ثم استغفرتنی، پھر تو مجھ سے سچے دل سے بخشش طلب کر، غفرت لک، میں فوراً تجھے بخش دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں، مجھے کوئی پریشرائز نہیں کر سکتا، مجھے کوئی دھمکا ڈرا نہیں سکتا، میں اپنی مرضی سے فیصلے کرتا ہوں، میں رب ہوں، الا لہ الخلق والامر، پیدا بھی اسی نے کیا اور نظام بھی سارا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو فرمایا تو ایک دفعہ سچے دل سے توبہ کر۔ اس کے بعد منافقوں کی ایک اور انتہائی قبیح اور گھٹیا حرکت کا تذکرہ ہے۔ سمجھنے کی بات ہے کہ منافق، کافر، فاسق، دین کے دشمن مختلف انداز سے دین پر حملہ کرتے ہیں۔ کبھی وہ باقاعدہ شیطانی شکل میں آتے ہیں اور کبھی روحانی شکل میں آتے ہیں۔ یہاں بھی انہوں نے جو دین اسلام کے اوپر روحانی شکل میں حملہ کرنے کی کوشش کی، اس کا تذکرہ ہے۔
فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، فرمایا ان منافقین نے ایک اور گھٹیا حرکت یہ کی کہ ایک مسجد بنا لی، اور عذر کیا رکھا کہ جی بہت دفعہ سردی ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، بعض لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، تو سردی بارش اور بیماری کی وجہ سے وہ دور دراز مسجد میں نہیں جا سکتے، ہم نے اپنے محلے میں ایک مسجد بنا لی ہے تاکہ لوگ مسجد سے محروم نہ ہوں۔ ظاہراً کتنی خوبصورت بات کی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ مسجد منافقین نے بنائی تھی، اور بنائی کیوں تھی؟ ضراراً، نام بھی مسجد ضرار اس لیے کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو نقصان دینے کے لیے، وکفراً، اور مسلمانوں کے درمیان فسق و فجور اور کفر کو پھیلانے کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین، اور منافقین کا خاص ہتھیار کہ اہل ایمان کے درمیان افتراق اور انتشار پھیلانے کے لیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف عازم سفر تھے، تو منافقین خدمت میں حاضر ہوئے کہ اے اللہ کے نبی، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مسجد میں بھی برکت پڑ جائے، تو حصول برکت کے لیے آپ وہاں آ کے نماز پڑھ لیجئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ کہہ دیا کہ تبوک سے واپسی پر وہاں نماز ادا کر لوں گا۔ اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا، فرمایا لا تقم فیہ ابدا، آپ نے وہاں جا کر نماز نہیں پڑھنی، یہ منافقین کی مسجد ہے، یہ اسلام کو نقصان دینے کے لیے مسجد بنائی گئی ہے۔ ہاں لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، اس میں آپ نے نماز نہیں پڑھنی، منافقین کی تائید نہیں کرنی۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ بڑے برے ارادے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے مطلع فرمایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد خداوندی کی پیروی میں وہاں جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے کا کہا جس کی بنیاد تقوی پر ہے، فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے آدمی ہیں وہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں۔ اس مسجد سے کون سی مسجد مراد ہے؟ اہل علم کی اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں، لیکن جو سب سے مضبوط رائے ہے وہ یہ ہے کہ اس مسجد سے مراد مسجد قباء ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اسی ٹکڑے کو لے کر فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء والوں سے پوچھا تھا کہ تمہارے اندر وہ کون سا وصف ہے کہ تمہاری طہارت کی تعریف اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمائی ہے؟ تو قباء والوں نے جواب دیا تھا کہ اے ہمارے حبیب، ہم جو ڈھیلے استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس سے مسجد قباء مراد تھی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے فضل، اپنے کرم اور اپنے احسان کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے۔ کیوں؟ بان لهم الجنہ، اللہ رب العزت بدلے میں اپنی رضامندی اور جنت نصیب فرمائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، اور یہ ایمان والوں کے اوپر بڑا فضل اور کرم ہے، اور یہ ایمان والوں کی عظمت کی بھی دلیل ہے کہ ان کی جانوں کا اور ان کے مالوں کا خریدار وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو زندگی کا ایک طریقہ بتایا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، مال کیسے کمانا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، اپنی جان کس کے نام پر لوٹانی ہے۔ تو یقیناً اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، سارے اسباب، اپنے اختیارات جب اللہ کی رضا کے لیے استعمال کریں گے تو پھر ہم اس عقد کے اندر اور اس سودے کے اندر شریک ہو جائیں گے۔ پھر صفات بتائی، اہل ایمان کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ جہاد اسلام کا ایک مقدس فریضہ ہے جس کا کسی صورت میں انکار نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا جہاد کے نتیجے میں دو صورتیں نکلتی ہیں، فیقتلون، یا تو مسلمانوں کے ہاتھوں کافر پٹتے ہیں،
مرتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، اور یا پھر وَيُقْتَلُونَ، کبھی کبھی اللہ رب العزت مسلمانوں کو جامع شہادت کے رتبے پر فائز کرتے ہیں، دونوں سلسلے ہو سکتے ہیں۔ فرمایا وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، کہ یہ سچا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اس کا تذکرہ تورات میں بھی، انجیل میں بھی، اور قرآن کے اندر بھی ہے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنے اسباب، اپنی اولاد کو قربان کرنا، فرمائے بہت بڑی کامیابی ہے۔ دنیا کی زندگی ختم ہو جانے والی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی اور لامتناہی زندگی وہ آخرت کی ہے۔ پھر اہل ایمان کی مزید صفات، التائبون، ایمان والوں کی پہلی صفت بتائی کہ توبہ، اللہ سے بخشش طلب کرنا، العابدون، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت بکثرت کرنا، الحامدون، ہر مجلس ہر جگہ میں اللہ کی تعریف کرنے والے، السائحون، اور روزہ رکھنے والے، الراکعون، اور رکوع کرنے والے، الساجدون، اور سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف، خود نیک کام کرنے والے، دوسروں کو نیکی پر لا کے کھڑا کرنے والے، نیکی کا حکم کرنے والے، والناہون عن المنکر، خود برائی سے بچتے ہوئے دوسروں کو برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود اور اللہ کی مقرر کردہ جو سرحدیں ہیں اس کی حفاظت کرنے والے، اس کو پامال نہیں کرتے، کہ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا وہ تو کرتے ہیں، اور جہاں سے اللہ نے روکا اس سے بچتے ہیں۔ فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ اصل ایمان والے ہیں، ان کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اس کے بعد منافقین اور کافروں کا تذکرہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ آپ کے مربی، آپ کے چچا، مشکل اور تنگ حالات میں آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والے ابو طالب کو ہدایت مل جائے۔ لیکن ابو طالب کی موت کا وقت جب قریب آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ لا الہ الا اللہ ان کے سامنے پیش کیا۔ ان کا آخری وقت تھا، ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلمہ پیش کیا کہ مسلمان ہو جاؤ تاکہ کل میں تمہارے لیے گواہ بن سکوں اور تمہارے حق میں سفارش کر سکوں، تو ان دونوں نے کیا کہا کہ ابو طالب، کیا عبد المطلب کے مذہب سے منحرف ہو جاؤ گے اور پھر جاؤ گے؟ ان کافروں نے غیرت دلائی۔ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، بغیر کلمہ پڑھے دنیا سے چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا جب تک مجھے میرا رب نہ روکے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى، کہ نبی اور اہل ایمان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے توبہ اور استغفار کریں اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ان کے حق میں استغفار کرنا ختم کر دیا، اور ہمارے لیے ایک قاعدہ اور ضابطہ چھوڑ دیا کہ جو آدمی ایمان کی دولت سے محروم ہو کر مرے اس کے لیے دعا کرنا، اس کے لیے توبہ اور استغفار کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کی صریح مخالفت ہے۔ پھر غزوہ تبوک کی طرف اشارہ ہے، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین تبعوہ فی ساعۃ العسرہ، وہ مہاجرین اور انصار جنہوں نے مشقت کے وقت میں اور تنگی کے وقت میں اللہ کے دین کا پرچم تھامے رکھا، اسی وجہ سے غزوہ تبوک میں جانے والے لشکر کو حدیث میں جیش العسرہ کا نام دیا گیا۔ یعنی انتہائی تنگی کا وقت تھا اور تنگی والا سفر تھا۔ کیوں؟ ایک تو موسم بہت گرم تھا، فصلیں تیار تھی، سفر بہت لمبا تھا اور وسائل کی بہت کمی تھی۔ تو فرمایا ان مشکل حالات میں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہاجرین اور انصار کھڑے ہوئے وہ اللہ کے محبوب ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے یہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن اللہ رب العزت ان سے راضی ہوئے۔ فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، منافقین نے تو مختلف قسم کے عذر بہانے تراشے، لیکن تین پیچھے رہ جانے والے مسلمان مخلص نیکوکار جن کے ایمان میں کسی کو شک نہیں تھا، کعب ابن مالک،
ہلال ابن امیہ، مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، ان تینوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئیں گے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، صاف صاف بتا دیں گے کہ اللہ کے نبی اسباب بھی تھے، وسائل بھی تھے، سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ انہوں نے ایسے ہی بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اللہ کا حکم نہ آئے اس وقت تک میں تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، اور ان سے بائیکاٹ کر دیا گیا۔ اور یہ بائیکاٹ اتنا شدید تھا کہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ہم باہر نکلتے، کسی کو سلام کرتے، کوئی سلام کا جواب بھی نہ دیتا، کسی سے بات کرتے کوئی ہماری بات کی طرف متوجہ بھی نہ ہوتا، اور حالات اتنے سخت ہو گئے کہ ایک موقع ایسا آیا کہ حضور نے فرمایا کہ اپنی بیویوں سے بھی علیحدہ ہو جاؤ۔ تو اسی کو قرآن میں بیان کیا گیا، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، ان حالات کی تنگی کی وجہ سے معاملہ ایسا ہو گیا کہ زمین اپنی کشادگی کے باوجود بھی ان پر تنگ ہو گئی، تاہم اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور تینوں کی غلطی کو معاف کر دیا۔ کیوں؟ ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان تینوں کی بھی اللہ نے توبہ قبول کی اور تین کا لفظ قرآن میں ذکر کیا، تو جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ذات میں توہین اور گستاخی کرتے ہیں وہ ان تین کے بارے میں کیا جواب دیں گے جن کو اللہ نے تصریح کے ساتھ مغفرت کا پروانہ دیا؟ اس کے بعد اہل ایمان سے خطاب ہے کہ چار صفات کو مضبوطی سے تھام کے رکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو۔ وکونوا مع الصادقین، اہل نفاق سے دور رہو، سچے اور مخلص مسلمانوں کے ساتھ قریب رہو، ان کے ساتھ تعلق بناؤ، ان سے دوستی کرو۔ دو، اور تیسری چیز ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، کہ پیچھے رہ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ہر حال میں ترجیح دینی ہے، اور کسی جگہ بھی ایسا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا ہو اور ایمان والے کسی اور چیز کو ترجیح دیں۔ اور چوتھی چیز ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، کہ ہر عبادت اور چھوٹی بڑی نیکی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اجر کی مقدار ضرور بھی ضرور ملتی ہے، اور جب بھی انسان کوئی عمل کرے تو اللہ رب العزت سے ثواب کی امید رکھنی چاہیے۔ پھر فرمایا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، کہ جیسا کہ جہاد ایک مقدس فریضہ ہے اور یہ دشمن کی طاقت کو توڑنے کے لیے اور اس کے زور کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو تحفہ دیا، لیکن اس کے باوجود بھی ایسا بھی نہیں ہے کہ سارے دنیا کے سارے مسلمان 100% اسی عمل کے اندر لگ جائیں، بلکہ اللہ نے شعبے بنائے ہیں، ہر ایک کو اس کے شعبے میں مکمل دین کی نمائندگی کرنی چاہیے۔ اور خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے خطاب ہے کہ جہاد کی فضیلت تو بہت ہے اور بہت زیادہ عظمت ہے، لیکن اس کے باوجود کہ جب مدینہ منورہ سے قافلے روانہ ہوں تو آپس میں تقسیم کر لیا کرو، کچھ لوگ جہاد کے لیے چلے جائیں اور کچھ لوگ مدینہ منورہ کے اندر رہ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی آتی ہے اس کو دیکھیں، اس کو سنیں اور اس کے بارے میں احکامات معلوم کریں، تاکہ جب وہ لوگ واپس آئیں تو یہ اپنی معلومات ان تک پہنچائیں۔ اور پھر چونکہ مقصود یہ تھا کہ صرف مدینہ منورہ ایک مرکز ہی نہیں بنانا تھا، پوری دنیا پر دین اسلام نے پھیلنا ہے، تو اس کے لیے مربی، حاکم، قاضی، معلم، مفتی، ہر طرح کے فرد کی ضرورت ہے، تو تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت رہ کر یہ لوگ اپنی صلاحیتوں کے اندر نکھار پیدا کریں اور مکمل طور پر سارے کے سارے ایک ساتھ جہاد میں نہ جائیں، کچھ لوگ جہاد کے اندر چلے جائیں، کچھ یہیں رہیں اور سیکھنے سکھانے کے عمل کے اندر اپنے آپ کو لگا کے رکھیں۔ سورہ توبہ کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تذکرہ ہے،
لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تذکرہ ہے کہ اے لوگو، تمہارے پاس ایک ایسا نبی اور پیغمبر آیا ہے کہ تمہارا جو نقصان ہوتا ہے وہ اس پر بڑا گراں گزرتا ہے، اور تمہارے نفع کا وہ ہر وقت حریص رہتا ہے، اور ایمان والوں کے ساتھ رؤوف الرحیم ہے، یعنی بے حد شفیق اور مہربان۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں سے یہ دو نام آپ کے سوا کسی کے لیے جمع نہیں کیے، رؤوف اور رحیم۔ یہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئے۔ حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے۔ اس کے بعد سورہ یونس ہے۔ سورہ یونس مکی صورت ہے اور 109 آیتیں ہیں اس کی، اور 11 رکوع ہیں۔ اس کا نام سورہ یونس اس وجہ سے ہے کہ جلیل القدر نبی حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ اس صورت کے اندر ہے۔ اسی مناسبت سے اس صورت کو سورہ یونس کہا جاتا ہے۔ اس کا آغاز قرآن کریم کی عظمت سے، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ پرحکمت کتاب کی آیتیں ہیں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض لوگ باعث تعجب سمجھتے تھے، فرمایا اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس، کہ کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کو بھیجا کہ تو لوگوں کو ڈرا، وبشر الذین آمنوا، اور اہل ایمان کو بشارت دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ہی ایک فرد تھے۔ فرمایا اگر اس سے ان کو تعجب ہوتا ہے تو سابقہ انبیاء بھی اپنی امتوں میں ہی پیدا ہوتے تھے، وہ کوئی آسمان سے فرشتہ نہیں اتر کے آتا تھا امتوں کی رہنمائی کے لیے کہ ان کی بعثت اور آمد پر آپ لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی صفات، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، یدبر الامر، سارے کاموں کی تدبیر وہ خود کرتا ہے، ما من شفیع الا من بعد اذنی، کل قیامت کے دن وہی سفارش کر سکے گا جس کو وہ اجازت دے گا۔ مزید صفات کا تذکرہ ہے، اور درمیان میں یہ بات بھی بتا دی، الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اس کی نافرمانی نہ کیا کرو۔ اس کے سامنے کیا جواب دو گے؟ کیسے حاضر ہوگے اس کے سامنے؟ پھر فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی ذات ہے جس نے سورج کو روشن بنایا اور چاند کو نورانی بنایا، وقدرہ منازلا، اور اس کی منازل مقرر کی، چاند کی منازل مقرر کی۔ چاند کی تقریباً 28 منزلیں ہوتی ہیں، اور ہر رات کو ایک منزل پر وہ پہنچتا ہے۔ تو ابتدائی منازل میں وہ چھوٹا ہوتا ہے اور باریک ہوتا ہے، اگلی منازل میں وہ بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ 14ویں شب میں بدر کامل یعنی مکمل چاند بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے، یہ اللہ کی ترتیب ہے، سمجھدار لوگوں کے لیے بہترین نشانیاں ہیں اس میں، اور جو راہ راست پر نہ آنا چاہے اس کے لیے ساری نشانیاں کم پڑ جاتی ہیں۔ فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها، کہ غافل لوگ جو دنیا کی زندگی میں مست ہیں، دنیا کمانا، دنیا میں اچھا لباس پہننا، اچھے عہدے پر فائز ہونا، بہترین اور حلال تجارت کرنا، اس سے دین اسلام نے کبھی بھی نہیں روکا۔ دین اسلام سرکشی سے روکتا ہے، ہٹ درمی سے روکتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے روکتا ہے، اور اس قدر دنیا میں مگن ہو جانا کہ یہ معلوم ہی نہ رہے کہ میں مسلمان تھا اور میری کچھ ذمہ داریاں تھیں، میرے اللہ کے کچھ فرائض تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اوامر تھے، میں نے کسی چیز کی اتباع کرنی تھی، مگن اور مست ہو جانا، اس کی ممانعت ہے۔ اس کو قرآن نے غافل لوگوں سے تعبیر کیا۔ فرمایا اگر تم نے غفلت کی زندگی گزاری تو انجام یاد رکھو، اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اس وجہ سے کہ جو کرتوت انہوں نے دنیا میں کیے، اس کا انجام سوائے جہنم کے اور کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان کا تذکرہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، کہ اللہ رب العزت اہل ایمان کو جنت کا راستہ دکھاتے ہیں اور جنت تک پہنچاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا
کہ جنت کے اندر اہل جنت آپس میں سلام دعا کریں گے اور اللہ کی تعریف و تسبیح کریں گے، بلکہ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اہل جنت کی زبانوں پر تسبیح و تحمید کا اس طرح الہام ہوگا جس طرح سانس کا الہام کیا جاتا ہے۔ سانس ہم چاہیں نہ چاہیں، جاگ رہے ہوں، سو رہے ہوں، چل رہی ہوتی ہے، ایسے ہی تسبیح و تحمید جنت والوں کی زبان پر جاری و ساری ہوگی۔ پھر فرمایا کہ لوگ نہ سمجھی میں، انجانے میں جلدی جلدی چیز مانگتے ہیں، اور بعض لوگ جیسے کہ کافروں کا مزاج تھا، نبیوں کو کہہ دیتے کہ اگر تم سچے ہو، تمہارا رب سچا ہے تو ہمارے اوپر عذاب آ جائے، بھیجو ہمارے اوپر عذاب۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم، کہ اگر اللہ تعالیٰ جلدی جلدی واقعہ کر دیں جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اپنے نفع کی طرح کہ جی ہمیں نفع جلدی ملے، اور بعض اوقات غصے میں نقصان کو بھی جلدی مانگتے ہیں، تو پھر ان کا کام ہو چکا ہوتا۔ لیکن یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو مہلت دی ہوئی ہے اور وقت دیا ہوا ہے، لیکن کچھ لوگ اس وقت اور مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کچھ لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ عجلت میں آدمی دعا اور بد دعا بھی کر دے، تو دعا تو اچھی چیز ہے، لیکن جب بد دعا کرتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور اپنے مال و اسباب کے لیے بد دعائیں مت کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قبولیت کا وقت ہو اور اللہ رب العزت تمہارے منہ سے نکلی ہوئی بات کو قبول کر لیں اور پھر ساری زندگی تم پیٹتے رہو اور دکھ اور درد کی زندگی گزارو۔ اس لیے سوچ سمجھ کے، خاص طور پر عورتوں کا مزاج ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بد دعائیں دینا شروع کر دیتی ہیں اپنی اولاد کو، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روکا ہے۔ پھر فرمایا انسان کا مزاج ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّ۔ انسان کو جب کوئی تنگی پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، فوراً اللہ اللہ، میرے اللہ مجھے بچا لے، میرے اللہ میری حفاظت کر۔ فرمایا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، جب ہم اس سے اس کی تکلیف کو ہٹا دیتے ہیں، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا، وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی ہم کو پکارا ہی نہیں اور کبھی اپنی مصیبت کو دور کرنے کے لیے ہم سے دعا کی ہی نہیں۔ اور یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ بہت سارے لوگ بڑے بڑے ایکسیڈنٹ میں شدید زخمی ہو جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ موت کی آغوش سے واپس آ گئے اور بالکل موت کے قریب جا کے واپس آ گئے، کئی مہینے بے ہوش رہتے ہیں اور جسم آدھے سے زیادہ جل جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت صحت دے دیتے ہیں، پھر نافرمان بن جاتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ اگر تو مجھے صحت دے دے تو میں تیری اطاعت کروں گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب انسان اپنے دل سے تبدیل نہ ہو تو یہ چیز اس کو تبدیل نہیں کر سکتی، پھر وہ نہ شکرا ہی رہتا ہے۔ فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْ، کہ کافر لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب و غریب مطالبہ کرتے ہیں کہ یا تو اس قرآن کو تبدیل کر دو، تحریف کر دو اس میں، اور یا کوئی اور کتاب ہمارے لیے لے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عظمت اور قرآن کی رفت اور قرآن کا مقام اور درجہ سمجھایا۔ فرمایا قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ میں کوئی اور قرآن لے آؤں، اور کتاب لے آؤں یا اس کو تبدیل کروں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ قرآن کو بدلنا یا قرآن کی جگہ کوئی اور کتاب نازل کرنا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ اتارتا ہے، جیسے وہ بتاتا ہے میں تم تک ویسے ہی پہنچا دیتا ہوں۔ پھر اللہ رب العزت کی صفات کا تذکرہ ہے، هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہ اللہ ایسا ہے کہ تم کو خشکی اور دریا میں چلاتا ہے، حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں سے انسانی مزاج کا پھر تذکرہ، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو، وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، اور وہ کشتیاں لوگوں کو موافق ہوا کے ذریعے لے کر چلتی ہیں، وَفَرِحُوا بِهَا، اور وہ لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں، جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِف، تو ایک تیز و تند ہوا آتی ہے، وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّ مُحِيطَ بِهِمْ، اور لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب ان کا گھیرا پڑ گیا، اب وہ نہیں بچ سکیں گے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین،
ایسے وقت میں انسان کا فطرتی طور پر جو جذبہ توحید ہے جو دل کے اندر موجود ہے اور اصل جذبہ توحید ہی ہے، اور اس کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ جیسے قرآن کہتا ہے کہ جب انسان مشکل میں پھنستا ہے تو اس وقت خالص اللہ کو پکارتا ہے، کسی اور کی طرف اس کا رجحان نہیں جاتا۔ تو فرمایا لوگ کیا کہتے ہیں؟ لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، اے ہمارے رب اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے بچا لیا تو ہم تیرے شکر گزار بندے بنیں گے۔ فرمایا فلما انجاہم اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق، کہ جب ہم ان کو اس مصیبت اور تنگی اور پریشانی سے نجات دے دیتے ہیں وہ پھر بغاوت و سرکشی پر اتر آتے ہیں۔ یہ انسان کا مزاج ہے، لیکن اس کو بدلنا چاہیے، اور جو انسان تنگی، مصیبت اور تکلیف اور آزمائش سے نہ سمجھے یہ ناکام انسان ہے، یہ ناکام انسان کی علامت ہے۔ دنیا کی زندگی کے بارے میں بتایا کہ دنیا کی زندگی کی مثال انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها، کہ دنیاوی زندگی کی مثال کہ جیسے ہم آسمان سے پانی اتارتے ہیں، بارش برساتے ہیں، پھر وہ زمین پر پڑتی ہے، اس سے بہت سارے پودے درخت اگتے ہیں اور لوگ بھی کھاتے ہیں، چوپائے بھی کھاتے ہیں، اور جب زمین اپنی پوری فراوانی پر آتی ہے اور خوبصورت ہونے لگتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اس پر قادر ہیں، تو فرمایا کہ اتاہا امرنا لیلنا و نہارا، ہمارا حکم دن یا رات کو کسی وقت آ جاتا ہے، فجعلناها حصیدا، ہم اس کو ایسے بنا دیتے ہیں کہ لم تغن بالامس، گویا کہ کل اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ یہ دنیا کی زندگی کی مثال ہے کہ جس کے پیچھے انسان حلال حرام، جائز ناجائز، پاکی ناپاکی کی تمیز کیے بغیر پڑا رہتا ہے۔ فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، کہ جو لوگ نیکوکار ہیں، نیکی کرتے ہیں، ان کے واسطے خوبی ہے، اور مزید یہ کہ کچھ اضافہ بھی ہے۔ زیادہ کا ترجمہ اور مفہوم اکثر مفسرین کے ہاں کہ اللہ رب العزت کا دیدار ہے، کہ جو لوگ نیکی کرتے ہیں وہ کامیاب ہیں، وہ جنت میں جائیں گے اور ان کو اللہ رب العزت کا دیدار بھی نصیب ہوگا، اور جو لوگ برائی کرتے ہیں فرمایا ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترهقهم ذلہ ما لهم من اللہ من عاصم، قیامت کا دن ہوگا اور اللہ سے بچانے والی کوئی چیز نہیں ہوگی، وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے پھر اپنی صفات کا تذکرہ کیا، فرمایا قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر۔ آپ کہہ دیجئے یہ مشرکین، منافقین اور کافر لوگوں کے لیے یہ آیت تیر بہدف ہیں، اور یہ ان کے سامنے پڑھنی چاہیے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ کون تمہیں روزی دیتا ہے آسمان اور زمین سے، کون ہے جس کا اختیار کانوں اور آنکھوں پر چلتا ہے، وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرِ، اور کون اس کی تدبیر کرتا ہے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ، یعنی خالق، مالک، رازق حقیقتاً اللہ کو جانتے ہیں لیکن عبادت اس کی نہیں کرتے۔ فرمایا قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، آپ کہہ دیجئے کہ کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ایسا ہے جو اللہ کی طرح پہلی بار پیدا کرے اور پھر لوٹائے؟ تو فرمایا قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، پہلی مرتبہ پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور دوبارہ لوٹانے والی ذات، دوبارہ پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان مشرکین اور منافقین کو سمجھنا چاہیے کہ کدھر پھرے جا رہے ہیں، کس کی تلاش میں ہیں، تو اللہ کو مان لینے میں ہی خیر ہے۔ جب مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ، زندہ کرنے والا بھی اللہ، موت دینے والا بھی اللہ، تو پھر کہیں اور بھاگنا یہ بہت ہی کم عقلی ہے۔ اس لیے توبہ استغفار کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ فرمایا وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله ولكن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کہ یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی طرف سے گڑھ لیا گیا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات لوگ کہہ دیتے کہ یہ قرآن آپ اپنی طرف سے بنا کے لاتے ہو،
اللہ رب العزت نے فرمایا وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون اللہ، اس قرآن کو اللہ کے علاوہ کوئی بنانے والا نہیں ہے، وہی اس کو نازل کرنے والا ہے، یہ اپنے سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے۔ فرمایا ام یقولون افترا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے گڑھ لیا، قل فأتوا بسورۃ مثلی، فرمایا کہ اگر یہ لوگ یہ کہتے ہیں ان سے کہہ دو کہ ایک سورت اس کی طرح کی لے آؤ، چیلنج قیامت کی صبح تک۔ فرمایا وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور جس کی تم طاقت اور قوت رکھتے ہو، تم بھی عرب ہو، تم بھی فصیح و بلیغ ہو، تمہارے پاس بھی بڑے بڑے ادباء اور شعراء ہیں، جتنے مرضی دنیا کے لوگ جمع کر لو، ایک سورت اس کے پائے کی اور اس کی برابری کی اور اس کی کاٹ کی لے آؤ تو مان لیں گے کہ کسی نے یہ بنایا ہے۔ اور اگر تم نہیں لا سکتے ہو، جیسے سورہ بقرہ میں فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم یہ چیلنج قبول نہ کر سکو اور نہ لا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور نہ تم یہ کر سکو گے، تو پھر ماننے میں خیر ہے کہ مان لو کہ اللہ کا کلام ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس کو سنانے والے اور سمجھانے والے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ آپ کی نافرمانی کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے میرا اپنا عمل ہے، تمہارا اپنا عمل ہے، اور آپ سے پہلے بھی انبیاء کی اسی طرح نافرمانی کی گئی، توہین کی گئی۔ اور پھر بہت سارے لوگ سننے کے لیے آتے تھے، لیکن چونکہ دل خائن تھا اور دل صاف نہیں تھا، فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، بہت سارے لوگ کانوں سے آپ کو سنتے ہیں۔ فرمایا أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، کیا آپ بہرے آدمی کو سنا رہے ہیں؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اور اس کے اندر عقل بھی نہیں ہے۔ بہرا آدمی زبان کی بات تو نہیں سن سکتا لیکن اشارے سے سمجھ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جو منافق آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں یہ تو بہرے بھی نہیں ہیں بلکہ بہرے سے بڑھ کر کم عقل اور پاگل بھی ہیں، کہ نہ تو یہ آپ کی زبان کی بات سمجھتے ہیں اور نہ اشارے سے دماغ ان کا کام کرتا ہے کہ اشارے سے کوئی بات سمجھ سکیں۔ تو گویا کہ جب بہرا پاگل بھی ہو تو وہ کس درجے میں کم عقل ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب آدمی اپنے دل کو صاف نہ کرے، دل کے پیالے کو صاف کر کے نہ بیٹھے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، قرآن کی عظمت کو پھر بیان کیا، اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی صفائی کرنے والی کتاب، دلوں کو پاک کرنے والی کتاب قرآن کریم کی شکل میں آ چکی ہے۔ وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ باعث ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اس کے بعد وَمَا تَكُونُوا فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، ہر گھڑی، ہر لحظہ، ہر آن، تمام انسان اللہ رب العزت کے سامنے ہیں، کوئی چیز بھی اس سے مخفی نہیں ہے۔ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، تیرے رب سے زمین اور آسمان کا ایک ذرہ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ، اور نہ ہی کوئی بڑی اور کوئی چھوٹی چیز، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، مگر ہر چیز کتاب مبین میں ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو لوگ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کی عظمت اور اس کی توحید بیان کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات کی پابندی اور نواہی سے بچتے ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کو نہ کسی قسم کا خوف اور اندیشہ ہے نہ کوئی غم ہے۔ الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور تقوی والی زندگی اختیار کی۔ فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے، خوشخبری ہے، اور آخرت تو ہے ہی انہی کی۔ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں تقوی والوں کو جو کامیابیاں ملیں گی یہ ایسی بات ہے جو تبدیل ہونے والی نہیں ہے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ظاہری بات ہے جو کامیابی اللہ دے اس سے بڑی کامیابی کون سی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم، اگر تمہارے اوپر بھاری گزرتا ہے میرا مقام یعنی میرا رہنا، وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ، اور میں جو احکام الہی کی دعوت دیتا ہوں، فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ، تو میں تو اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہوں۔ پتہ چلا کافر اور منافق لوگوں کا مزاج ہے
کہ کبھی بھی دین کی بات سننے کی صلاحیت اور ہمت نہیں رکھتے، اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. گانا بجانا، فلم، ڈرامے، اس پر تو وہ وقت اور دن اور راتیں اور گھنٹے گزار دیں گے، لیکن قرآن، حدیث اور اللہ کی بات پر توجہ اور دھیان نہیں آتا، بلکہ اس سے تنگ ہوتے ہیں. فرمایا فَكَذَّبُوهُ، ان لوگوں نے جھٹلایا نوح علیہ السلام کو. کیا ہوا؟ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو اور نوح علیہ السلام کو نجات دی. وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے جھٹلایا ان کو ہم نے غرق کر دیا. فَانظُرْ، فرمایا دیکھو، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، ان لوگوں کا کیا انجام تھا. سارے کے سارے غرق ہو گئے سوائے وہ لوگ جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے اور اللہ کی بات کو مان لیا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ ہے. ثم بعثنا من بعد موسى وهارون الى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين. یہ تکبر والے تھے اور جرم کرنے والے لوگ. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی دعوت کا انداز کیا تھا، اسلوب کیا تھا، وہاں کیا کیا واقعات پیش آئے، اس کا تذکرہ سورہ اعراف میں گزر چکا. فرمایا فلما جاء السحرة، جادوگر آگے، قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون، پھینکو جو کچھ تمہارے پاس ہے. انہوں نے رسیاں پھینکی تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ما چیتم به السحر، کہ یہ تو تم جادو کے ذریعے سے کر رہے ہو. ان اللہ سیبطل، اللہ اس کو ختم کر دے گا. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ ایسے فسادیوں کا کام بننے نہیں دیتا. وقت کا نبی موسیٰ علیہ السلام، ٹکر کتنے بڑے دشمن سے ہے لیکن نگاہ اللہ پر ہے. توحید کے ترانے، توحید کی عظمت. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ حق بات کو ثابت کر کے چھوڑتا ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ کافروں کو اور مجرم لوگوں کو حق بات، شرعی معاملات، شرعی نفاذ اور شرعی احکامات کتنے ہی برے کیوں نہ محسوس ہوں. اس کے بعد بنی اسرائیل کی بڑی بہترین دعا بتائی، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے اللہ ہمیں آزمائش نہ بنا، ان ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا. ونجنا برحمتک، اور اپنی رحمت سے ہمیں نجات دے، من القوم الکافرین، کافر لوگوں سے. اس کے بعد فرعون کے آخری وقت کا تذکرہ کہ بالکل جب توبہ کا وقت ختم ہو گیا اور موت سر پر منڈلانے لگی تو توبہ کرنے لگا. اللہ رب العزت نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، ابھی توبہ کرتا ہے، پہلے تو بڑا سرکش بنا پھرتا تھا اور اپنے آپ کو رب الاعلیٰ کہتا تھا. فالیوم ننجیک ببدنک، اللہ رب العزت نے نشان عبرت کے لیے فرمایا کہ ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے. اسی لیے اہل علم نے لکھا ہے آج بھی مصر کے اندر فرعون کا لاشا موجود ہے جو لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا ہوا ہے. اس کے بعد یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے جن کے نام مبارک پر یہ صورت ہے. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ نے اس قوم کو نفع دیا. ہوا یہ کہ یونس علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، وہ آگے سے جھٹلاتے رہے. یونس علیہ السلام یہ کہہ کر اس بستی سے نکل گئے کہ فلاں تاریخ کو فلاں دن تمہارے اوپر عذاب آئے گا. اب جب عذاب کے آثار نظر آنا شروع ہوئے تو ان لوگوں نے بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بوڑھوں کو اور بلکہ اپنے چوپاؤں اور اپنے جانوروں کو لے کر ایک میدان میں جمع ہو گئے اور اجتماعی توبہ کی اور آہوزاری کی. یہاں اسی چیز کو بتایا جا رہا ہے، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور ان کو عذاب سے نجات نصیب فرمائی. قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو میں نہیں عبادت کروں گا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں تو صرف ایک اللہ کی عبادت کروں گا. اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کی کوئی گنجائش اور کوئی اجازت نہیں ہے. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور یکسو ہو کر خالص اسی کی عبادت کرنے کی گنجائش ہے. فرمایا وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور صرف اللہ کی عبادت کیوں نہ کی جائے. فرمایا اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچانا چاہے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت اس تکلیف کو نہیں ہٹا سکتی. وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ نے تیرے ساتھ خیر کا معاملہ کیا اور اللہ تجھے خیر پہنچانا چاہتے ہیں فلا راد لفضلی، تو اللہ کی اس پہنچائی ہوئی خیر کو دنیا کی کوئی طاقت ٹال نہیں سکتی. اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری دنیا تجھے نفع دینے پر جمع ہو جائے اور متفق ہو جائے،
اللہ چاہتے ہیں کہ تجھے نقصان پہنچائیں، تجھے ضرور نقصان پہنچ کے رہے گا، اور پوری دنیا تجھے نقصان پہنچانا چاہتی ہے، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ تجھے بچائیں، پوری دنیا مل کر بھی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ واتبع ما یوحی الیک واصبر حتی یحکم اللہ، احکام شرعیہ کی پیروی کرو اور اسی کی اتباع کرو۔ اللہ رب العزت کمی کوتاہی کو معاف کر کے صحیح پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حیات انسان ہے